الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. صدق اللہ و مولانا العظیم. عزیز طالبات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے وہ ہے طہارت. اور طہارت کے ہم اس گوشے کو لیں گے جو غسل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 5 سے لے کے 6 تک. اس کے اندر سے آیت کا ایک جز جو طہارت کے اوپر ہے وہ میں آپ کے سامنے میں نے جو نا رکھا ہے. اس قرآن مجید سے یہ آیت کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. اگر تم جنبی ہو گئے ہو، یعنی تمہارے اوپر جو نا غسل واجب ہو گیا ہے، فرض ہو گیا غسل، تو اب کیا کرو، تم طہارت حاصل کرو. طہارت حاصل کرو. اور غسل جو ہے نا یہ مختلف طریقوں سے جو نا غسل جو بندے کے اوپر جو نا وہ فرض ہو جاتا ہے. اور وہ کبھی جو نا حیض کی وجہ سے، ماہانہ حیض کی وجہ سے خواتین کو، کبھی نفاس کی وجہ سے، جو نا بچے کی ڈلیوری کے بعد، اور کبھی زوجین کی زندگی کے بعد. اب یہ اور کبھی جو نا اس میں جو نا احتلام وغیرہ کی وجہ سے یہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ غسل کے مختلف مراحل ہیں. مختلف مراحل ہیں. تو یہ مختلف مراحل سے بندہ جب گزرتا ہے نا تو بندے کو جو نا ان مراحل سے گزرتے ہوئے پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب وہ کہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی کے اندر یہ سارے پروسیس چلتے رہتے ہیں. تو سارے یہ پروسیس سے انسان گزرتا رہتا ہے نا. تو یہ گزرتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس کو پھر نا ان کے جو نا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنا پڑتا ہے یہ غسل کا طریقہ. اب آپ دیکھیں کہ غسل کتنا اہم ہے ہماری زندگی کے اندر، اور اس سے ہم اتنے لائق ہیں، اتنے لائق ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو نا غسل کے معاملے میں ہم کتنے لائق ہیں. ابھی بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ابھی بھی اتنی جو نا جدت کے دور میں، جبکہ ہمارے بیڈ کے اوپر ہے، اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ نا خواتین میں ابھی بھی جو نا کہ اس قدر لا علمی ہے اس کے بارے میں، طہارت کے، غسل کے، وضو کے بارے میں اتنی جو نا لا علمی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کبھی کر سکتے. اب غسل کے فرائض میں ایک جگہ پر درس کرنے کے لیے گئی تو میں نے نا وہاں پر درس کیا. تو میں نے پوچھا، وہاں غسل کے متعلق کسی نے سوال کیا تو میں نے ان کو نا غسل کا بتایا. تو میں نے کہا یہ ذرا اتنی ساری بہنیں بیٹھی تھی، کم از کم کتنی خواتین ہوں گی، 60 سے 70 خواتین ہوں گی، 60 سے 70 خواتین ہوں گی. اور میں نے ان سے پھر پوچھا، میں نے کہا ہاں ذرا بتائیں کہ اس نے جو سوال کیا تو میں نے کہا آپ ذرا یہ بتائیں کہ غسل کے فرائض کتنے، فرائض کتنے غسل کے، تو جو ادا کریں تو اس سے غسل ہوتا ہے. اب نہ کوئی بہن بھی نہیں بولی، کوئی بہن نہیں بولی. ایک بہن کہنے لگی کہ باجی آپ ہی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں. یعنی کہ دیکھیں آج ہماری زندگی کے اندر اس دور میں، یہ بھی حال ہی کی بات ہے، اس دور میں. تو پھر میں نے بتایا تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ بے شک باجی ایسی ہی ہے کہ ہم لوگ لائن میں اس چیز کے اندر. حالانکہ دیکھیں کہ اب میڈیا کے اوپر جو نا چینلز کے اوپر کتنا زیادہ اس چیز کو بتایا جا رہا ہے، کتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین میں، کیونکہ سنتے جو نہیں ہیں نا، ہماری زندگیوں میں سماعت نہیں ہے نا، سمجھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، تو یہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا. تو جن لوگوں کے اوپر یہ 4 وجہوں سے کہ ماہانہ عذر کی وجہ سے، یا ایز نفاس کی وجہ سے، یا جو نا زوجین کے جو نا زندگی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے
یا پھر جو احتلام کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی اگر غسل واجب ہو جائے تو اس غسل کو کرتے ہوئے بھی کچھ چیزیں جو نا بڑی اہم، کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر وہ چیزیں ہماری اس غسل کو کرتے ہوئے ان کا ہم صحیح طرح جو نا اس کو ادا نہیں نہ کریں گے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. ویسے تو غسل کے جو نا دو فرض ہیں بس، دو فرض کے اندر یہ سارے باقی فرائض آ جاتے ہیں، یعنی کہ دو فرائض کے اندر ہی سارے فرائض اس کے آ جاتے ہیں. لیکن جو نا ہم کورس کی جو کتابیں پڑھاتے ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو باریک باریک کر کے جو نا بتایا ہے، اس کو جو نا درس نظامی کے کورس کے اندر وہ انہوں نے باریک باریک کر کے بتایا تاکہ سمجھنے والے طالبات کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اس بات کی، اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے. ویسے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ناک میں پانی ڈالیں گے اور جو نا کلی کریں گے اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا کہ کہیں سے وہ خشک نہ رہ جائے. اگر اچھی طرح آپ نے دھو لیا، غسل کر لیا تو آپ کا وضو غسل ہو گیا. لیکن جو ہمیں کورس میں جو غسل کے فرائض پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ کیا فرائض کے اندر انہوں نے بتایا غسل میں کہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی بہانا ہے، پانی ڈالنا ہے، ناک کو اچھی طرح اندر سے صاف کرنا ہے. اور اگر آپ نے کوئی جو نا رنگ وغیرہ پہنے ہوئے، ایئر رنگ پہنے ہوئے، کوئی ایسی چیزیں تو پھر ان کو ہلا ہلا کے نا ان کو بھی اچھی طرح صاف کرنا ان حصوں کو. رنگ پہنے ہوئے تو رنگوں کو ہلا ہلا کے پھر اچھی طرح اندر سے دھونا ہے اس کو. اور اگر آپ نے بالوں میں چٹیاں کی ہوئی ہے، اب تو خیر کھول دیتے ہیں، ہمارے چٹیاں بنانے کا بھی اتنے جو نا رواج ہے ہی نہیں ہے، بال ویسے ہی کھلے رکھے ہوتے ہیں. تو پانی جو نا اندر تک وہ جو نا جڑوں تک پہنچانا پانی لازمی ہے تاکہ کہیں سے بال خشک نہ رہ جائے. اگر جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس سے غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. یعنی کہ سردیوں میں آپ نے دیکھا کہ پیچھے کمر کے کچھ حصے خشک رہ جاتے ہیں، وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، اور اگر پانی جس حصے پہ نہیں پہنچا تو وہاں پر اس حصے پہ غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. تو پھر جو نا اندر یعنی کہ اگر کان چھیدے ہوئے، ناک چھیدا ہوا ہے، تو وہ جو نا ایئر رنگ پہنے ہوئے، نوز پن پہنی ہوئی ہے، اس کو پیچھے ہٹا کے پھر اس سے نا ہلا کے اس کے اندر پانی پہنچایا جائے تاکہ یہ غسل میں بھی ہے، یہ وضو میں بھی ہے، تاکہ وضو اور غسل یہ دونوں ایک اچھے طریقے سے ہو جائے. اور بالوں کے اندر اچھی طرح پانی پہنچانا اور پہنچا کے یعنی کہ اچھے طریقے سے جو نا غسل کرنا تاکہ غسل کرتے ہوئے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. اگر خشک رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہے، اور اگر اچھی طرح تر ہو گیا تو پھر غسل ہو جائے گا. اور اس سے پہلے پھر غسل کرنے سے پہلے آپ نے استنجا بھی کرنا ہے، استنجا بھی کرنا ہے، اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، زیر ناف اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے. اور جب یہ غسل کر لیا تو یہی ہمارے جو نا دو فرائض، صرف یہ دو فرائض کے اندر سارے فرائض ہیں کہ جسم کی ہر اس حصے پہ جو ڈکا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اچھی طرح اس کو پیچھے ہٹا ہٹا کے رنگ کو اچھی طرح اس کے غسل کیا جائے. اگر اس طرح غسل نہیں کیا جائے گا نا تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا اس طرح کرنے سے. اب یہ وضو کے فرائض ہیں، وضو کے فرائض یہ صرف دو فرائض ہیں جن کا قرآن مجید نے تو اس کو مطلق چھوڑ دیا نا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو گئے ہو تو پھر طہارت جو نا اچھی طرح اختیار کر لو. اہل اللہ تو پھر اس طہارت کو کس طرح بھی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے، اہل اللہ کا تو ایک عمل تھا کہ وہ جو نا اگر ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تھا کسی وجہ سے بھی تو وہ غسل کرتے ہوئے کیا کرتے تھے، یہاں سے یعنی کہ واش روم جانے کے دوران اگر تھوڑا سا بھی فاصلہ ہے، دیکھیں 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں، وہ اتنے ٹائم کے دوران بھی اپنے آپ کو نا جو نا گندگی میں نہیں رکھتے تھے. اسی لمحے وہ جو نا مٹی سے تیمم کر لیتے تھے تاکہ ہم اتنے ٹائم بھی گندگی میں نہ رہیں. اور مٹی سے تیمم کرنا کیا ہے، اگر مٹی سے تیمم کر رہے، پانی نہیں مل رہا کہیں بھی، پانی کہیں بھی نہیں مل رہا، کیونکہ میرے پہلے جو نا لیکچرز جا چکے ہیں، چینل پہ بھی جا چکے ہیں، وہ میں آپ کو ڈیٹیل دے چکی ہوں ان کا جو نا لیکچرز کی تفصیل اس کے اندر. لیکن اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے اور آپ اتنا ٹائم بھی جو نا اس میں نہیں نہ اس کو گندگی میں نہ رکھیں، تو اتنا ٹائم ہی آپ اس مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی جن سے، کسی سے، گاچی سے، گچ سے، چونا سے، یہ جو نا مٹی کی دیواریں ہیں یا مٹی آپ اپنے گھر کے اندر اگر تو پاؤڈر کی صورت میں مل جائے تو زیادہ اچھی ہے،
اور اگر آپ اس کو جو نا وہ ایک وہ ڈھیلا بنا کے رکھ لیں تو وہ بھی اس سے بھی چل جائے گا. اس کے اوپر ہاتھ لگا کے اور ہاتھ مل کے تو آپ اپنے پہلے چہرے پہ یعنی کہ نیت پہلے کرنی ہے, نیت پہلے کرنی ہے, اور پھر ہاتھ مار کے مٹی کے اوپر ہاتھ لگا کے یوں کر کے مٹی ہاتھ کے اوپر لگا کے اور یوں جھاڑ کے پہلے چہرے کے اوپر اچھی طرح مل لینی ہے سارے چہرے پہ, پھر دوسرا ہاتھ مٹی کے اوپر مار کے اور پھر اس کو تھوڑا سا جھاڑ کے کہ زیادہ مٹی منہ کے اوپر ہی نہ لگ جائے یا جسم کے, پھر آپ نے ایسے کر کے کونیوں کے اوپر ایسے کونیوں تک ہاتھوں سے لے کے کونیوں تک آگے پیچھے تک ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے ایسے دوسرے ہاتھ سے کر کے دوسرے ہاتھ تک لگا لیں. یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے اوپر غسل بھی واجب ہوا ہوا ہے تو اتنی دیر یعنی کہ 2-3 منٹ بھی اگر آپ کو غسل کرتے کرتے لگے ہیں نا, اتنی دیر بھی آپ گندگی کی حالت میں نہیں رہیں گے, پاکی کی حالت میں رہیں گے, پاکی کی حالت میں رہیں گے. اتنا ٹائم بھی آپ کا گندگی میں نہیں گزرے گا, کیونکہ جب انسان گندگی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر سرکش شیاطین زیادہ حملہ کرتے ہیں, سرکش شیاطین زیادہ حملہ کرتے ہیں, اور پھر بندہ جو نا پریشانیوں کی طرف جاتا ہے. تو اس سے بچانے کے لیے بھی کہا کہ اپنے آپ کو غسل پہ زیادہ رکھیں, کہ اگر آپ کو 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ لگ جائیں گے, آدھا گھنٹہ لگ جائے گا غسل کرتے کرتے, اتنی دیر آپ تیمم کر کے رکھیں تاکہ آپ کو پاکی کا جو دور نا وہ جو گندگی کا ٹائم نہ آپ کا گزرے. یعنی کہ اہل اللہ ایسا عمل کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ٹائم بھی گندگی میں نہیں رکھتے تھے, پاکی میں رکھتے تھے اپنے آپ کو. تو اتنا ٹائم بھی پاکی میں گزارنا ہے تاکہ جو نا وہ گندگی کا جو نا ٹائم اتنا ٹائم جو نا گندگی میں نہ گزرے. اور پھر ناک کے اندر پانی کلی کرنا ہے, ناک کے اندر پانی کو جو نا یہ اچھی طرح پہنچا دینا, ان سارے جسم کے اوپر پانی اچھی طرح پہنچا دینا. اور پھر دوسری باریکی ایک باریکی کے اب کچھ باریکیاں جو نا غسل کی ہیں. اب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی, اور اب دیکھی ہیں میں نے ابھی کچھ چیزیں میں نے دیکھی, اور دیکھ کے پھر ان باریکیوں کو میں بار بار غسل کی صورت میں طہارت کی صورت میں لیتی چلی جا رہی. یعنی کہ جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا, زوجین کی جو نا زندگی کے اندر بھی کہ آپس میں وہ جو نا بشرت کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو گیا. اب وہ دیکھا ہے کہ دلہن نے اکثر وہ نیل پینٹ لگایا ہوتا ہے, یا نیل لگائے تھے, آرٹیفیشل نیل لگائے ہوتے ہیں اور لگائے ہوتے ہیں, اور وہ جو نا غسل کرتی ہیں تو انہوں نے اس کو نیل پینٹ کو بھی نہیں اتارتی اور نہ ناخنوں کو اتارتی, اور پھر اس سے غسل کر لیتی. اس سے غسل نہیں ہوتا, اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی. کہ آپ کے 10 ناخن ہیں, آپ کے 10 ناخن ہیں, 10 ناخنوں کے اوپر آپ نے نیل پینٹ لگایا ہوا ہے یا نیل جو نا آرٹیفیشل نیل لگائے ہوئے, تو وہ نیل لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم صاف نہیں ابھی ہوا, جسم صاف نہیں ہوا ابھی. جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں, اس گندگی کو دور نہیں کریں گے, اس وقت تک وہ جسم صاف نہیں ہوگا, وہ جسم صاف نہیں ہوگا. تو وہ جتنی دیر تک وہ اسی صورتحال کے اندر رہیں گے تو وہ ناپاکی کی صورتحال. یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے پہلے نیل پینٹ کو اتارنا ہے, اپنے آرٹیفیشل نیل جو نا اس کو سائڈ پہ کرنا, نیل پینٹ اتار کے پھر غسل کرنا, پھر غسل ہوگا. اور یہ میں نے دیکھا کہ 2-2 دن بھی بچیاں سے پھرتی رہتی ہیں, غسل نہیں کرتی. غسل کیا تو وہ کہتی ہیں ہم نے تو غسل کیا ہوا, لیکن پھر رہی ہیں, نیل پینٹ نہیں اتارا, غسل کیا ہوا, اس سے جو غسل نہیں ہوتا. آج ہماری اتنی لا علمی ہے اس چیز کے اندر, ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے جاتے ہیں, بچوں کی شادیاں کرنے جاتے ہیں, بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نہیں سکھاتے. شادیاں کرنے کے لیے اتنی تیاریاں ہیں ہماری, اتنی تیاریاں ہیں ہماری شادی کے لیے کہ پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں ہم کروا چھوڑتے ہیں شادی کی. مگر جو دین کا حق ہے, جو اصل ہے جو اسلام کی, اس سے ہم جو نا بہرے ہیں, اندھے ہیں اس سے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس چیز کو لینا ہے کہ اپنی بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے, لڑکے لڑکی کو, کہ طہارت کا جو نا پروسیس ہے اس سے گزرنا ہے. یہ طہارت لازمی چیز ہے تمہارے لیے. یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے, اور باقی ساری تیاریاں ہم کروا چھوڑتے ہیں, لیکن یہ اپنے بچوں کو, نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو, دونوں کو نہیں سکھائی جاتی. اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں, پاکیزگی, طہارت, یہی نسلوں تک ڈیلیور ہوتی ہے. اگر آپس میں زوجین میں یہ طہارت اور پاکیزگی ہوگی, نسلوں تک چلے گی. اور اگر آپس میں زوجین میں یہ طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوگی, نسلوں تک کبھی بھی نہیں جائے گی, کبھی بھی نہیں جائے گی. پھر حیض آنے کے بعد, حیض آنے کے بعد, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بال صاف کرنے, ناف بال, بغلوں کے بال جو صاف کرنے,
وہ بھی جو نا پاکی کی حالت میں صاف کرنی، نہ پاکی کی حالت میں بال نہیں اتارنے، بال نہیں اتارنے، یعنی کہ آپ یا پہلے غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد بالوں کو صاف کریں، بالوں کو صاف کریں، کہ اس طرح کرنا ناپاکی کی حالت میں وہ بھی صاف نہیں کرنے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ ناخن کاٹنے نہ بال صاف کرنے، ان کو بھی غسل کر کے پاکی میں آ کے، پاکی کے آنے کے بعد پھر اس کو ناخنوں کو بھی کاٹیں اور زیر ناف بال بھی صاف کریں۔ اور پھر پورے جسم کو اچھی طرح دھونا کہ کہیں سے جسم خشک نہ رہے۔ اور پھر جو حیض کے دوران اکثر جو نا خواتین وہ وضو کرتی ہیں، حیض کے دوران وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا حیض کے دوران، لیکن عادتاً اگر کوئی عورت یا کوئی بہن اگر کر رہی ہے عادتاً اس کو جو اپنا رہی ہے وضو کو، کہ وضو کر لیتی ہے ان دنوں کے اندر بھی، تو یہ اچھی بات ہے، چہرہ جسم صاف رہے گا، عادت جو ہے نا پختہ رہے گی، یعنی غفلت کے اندر نا آج نہیں وہ وقت گزرے گا، یہ پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، اعضاؤں کی پاکیزگی اس کے نا اس کو عادت رہے گی، تو وہ اس صورتحال کے اندر وہ کر سکتی ہے اس کو۔ اور پھر عادتاً اس یعنی کہ وضو کرنا یہ بہتر ہے، لیکن عام طور پہ حیض کے دنوں میں جو وضو نہیں ہوتا۔ اور غسل کرتے ہوئے کچھ لوگ جو نا غسل کرتے ہوئے پھر وہ اندر دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، غسل کرتے ہوئے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکی نہیں ملتی، کلمے پڑھتے رہتے ہیں اور دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، نہیں ہیں۔ جب آپ نے نہا لیا نا تو پانی نے آپ کو پاک کر دیا، اس وقت آپ نے برہنہ ہونے کی صورت میں کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی ایسی پاکی جو نا اسے دعا نہیں پڑھنی، کوئی ذکر تلاوت نہیں کرنا اس وقت جب آپ برہنہ ہے، جسم کے اوپر سے اپنے لباس اتارا ہوا نہا رہے ہیں ہم اس وقت کوئی ذکر تلاوت نہیں کرنا، بس آپ نے نہا لیا، یہی پانی نہیں آپ کو پاک کر دیا، پانی نے پاک کر دیا، یعنی پورے جسم نے، کہ جو نا صفائی نے آپ کو، پورے جسم نے آپ کو صاف، جو پانی نے آپ کو صاف ستھرا کر دیا، آپ کا جسم پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اور پھر نہاتے وقت پانی دم نہیں کروانا، دم نہیں کروانا، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ میں وہاں پر میں نے دیکھا، میں گئی وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں پانی دم کر کے نہاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نے چلا نہانا ہے، یعنی کہ چلے کا نہانا ہے، میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا، یہ میرے پہلے ایک میں نے غسل کا جو نا اس کے اوپر میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا، پھر میں دوبارہ جب میں نے باریکیوں کو دیکھا نا تو میں کہا دوبارہ میں اس کو لوں، کلاس کے اندر تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو کلاسوں کے اندر، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ اس کے اوپر بھی جائے، چینل پہ بھی جائے، تاکہ دوسری بہنوں کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ تو میں نے کچھ علاقوں میں دیکھا، کچھ جگہوں میں دیکھا کہ وہ اپنے بڑے شیوخ سے پانی دم کرواتی ہیں، اور دم کیا کروا کے پھر نہاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہم چلا نہانے لگے تو ہمیں پانی دم کر کے دیں تو ہم پھر نہائیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ نہانے لگے ہو نا، آپ اپنے اچھے طریقے سے آپ واش روم کے اندر گئے ہو، واش روم جانے کی دعا آپ نے پڑھی، باہر آتے ہوئے آپ نے وہ دعا پڑھی ہے، دعا پڑھ کے پھر آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، چپ کر کے خاموشی سے آپ غسل کر کے آ گئے، غسل کر کے آ گئے ایک اچھے طریقے سے، کہ آپ کا جسم کہیں سے خشک نہیں رہا، آپ کے جسم کے اوپر کوئی آٹا نہیں لگا، کوئی نیل پینٹ نہیں ناخنوں کے اوپر لگا، کچھ بھی نہیں لگا، آپ کا ہر طرح سے جسم دھل گیا، صاف ستھرا ہو گیا، تو سمجھ لو آپ پاک ہے۔ پھر آپ کو کوئی ایسی چیز کرنے کی یعنی کہ دم والے پانی سے بھی کھانے کی ضرورت نہیں، دعائیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، پانی نے ہی پاک کر دیا۔ اور پھر حیض کے دوران جو نا ناخن نہیں کاٹنے، ہاں اگر اتنے بڑے ہو گئے کہ بندے کو تکلیف دے رہے ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، ناخن ٹوٹ گیا ہے، یہ تکلیف دے رہے ہیں کہ بندے کو الجھن ہو رہی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، تو ایسی مجبوری کی صورت میں کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر مجبوری کی حالت میں حیض کے دوران یا نفاس کے دوران، یا جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا کسی وجہ سے بھی، اس کے دوران یعنی کہ گندگی کے دوران ناخن نہیں کاٹنے، جب پاکی اختیار کر لینی ہے تب جا کے ناخن کاٹنے، نہا لینا ہے، صاف ستھرے ہو جانا، پھر ناخن کاٹنے، ناخن کاٹنے۔ تو یہ جو نا یہ باریکیاں ہیں غسل کی اور جنا اس کی، اور یہ غسل کی جب ہم باریکیوں کو حاصل نہیں نہ کرتے تو پھر ہمیں وہ غسل کی جو نا وہ جو برکات نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، مشکات شریف میں ہے حدیث پاک، جو نا غسل کے باب کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من جنابته بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ
کما یتوضؤ للصلاۃ ثم يدخل اصابعه في الماء فيحلل به اصول شعره ثم يصب على رأسه 3 رفعات بيده بيمينه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق علیہ۔ اب یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف اور مسلم کی یہ جو نا حدیث، جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو جو نا بیان فرما رہی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرماتے تھے، اور میں یہ اپنے حضور کا غسل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے۔ جب نہ غسل جنابت کرتے اور ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے اپنے دونوں ہاتھوں کو نا اچھی طرح گھٹوں تک دھوتے، گھٹوں تک، یہ گھٹوں تک اچھی طرح دھو لیتے، اور دھونے کے بعد پھر اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی نہ دھونے کے بعد وضو فرماتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو گھٹوں کو دھونے تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، وضو فرماتے سنت غسل جو ہے میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے پہلے وضو فرماتے، اور وضو کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کے اوپر پانی بہاتے، پورے جسم کے اوپر، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح گیلا کر کے نا اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح ایسے ایسے کر کے ملتے کہ کہیں سے کہیں خشک نہ رہ جائے، خشک نہ رہ جائے، اور پھر پانی جو نا سارے جسم کے اوپر جو نا وہ ڈال لیتے میرے آقا علیہ السلام نہاتے ہوئے۔ اور پھر یہ سنت طریقہ آپ فرماتی کہ یہ سنت طریقہ کے بالوں کی جڑوں تک اس تک پانی پہنچا لیتے، اور یہ نہ پھر دھوتے، اب پورے جسم کو دھو دیتے، یہ غسل طریقہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ بھی سنت ہے، یعنی کہ اور حدیث سے یہ ثابت ہوا، یہ بات آئی سامنے، حضور علیہ السلام جب غسل کرتے نا تو ایک قدم جو نا یعنی کہ آپ جس جگہ غسل کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے تھوڑی سی اگلی جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا پانی بھی بہاتے، اپنے جسم کے اوپر پانی بہاتے، کہ اس وقت تو واش روم نہیں تھے، بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ جسم کہ جو نا جب غسل کرتے کرتے جو نا پیشاب کے قطرے بھی اندر سے جو نا خارج ہو جاتے ہیں، قطرے خارج ہو جاتے ہیں، تو وہ جو جگہ سے وہ بہ کے، اب تو ہمارے واش روم اتنے اچھے بنے ہوئے، ٹوائلٹ ہمارے اتنے اچھے بنے ہوئے کہ وہ بہ جاتی ہے ساری چیز، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم یعنی کہ اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسرے جگہ پر آ کے بیٹھ کے وہاں پھر اپنے جسم کے اوپر پانی بہا لیتے، پانی بہا لیتے، تو یہ سنت ہے، ایسا بھی کر لینا۔ اگر آپ کے واش روم اب ہمارے تو واش روم اتنے خوبصورت ہیں، صاف ستھرے بنے ہوئے، ہم پانی بہاتے ہیں وہ پانی سارا بہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک قدم آپ آگے بڑھ جائیں اور بڑھ کے وہ سنت کو پورا کر لیں، اور اپنے پاؤں کے اوپر پھر پانی بہاتے ہیں، اینڈ پہ پانی بہاتے ہیں، تاکہ اگر پانی کے پاؤں کے اوپر اور اس کے اوپر چھینٹے پڑ گئے تو وہ بھی صاف ہو جائیں۔ تو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل تھا، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح غسل فرماتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں غسل کی، اور کتنی اہم چیزیں ہیں غسل کی جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہیں۔ آج بھی اتنا جدید جب میڈیا ہے، ہر جگہ پہ ہر چینل سکھا رہا ہے، ہر چینل سکھا رہا ہے، چینل سکھا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر دیکھیں اتنی باریکیاں مفتیان کرام بتا رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے باوجود بھی آج ہمیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ میں نے کئی بچیوں کو دیکھا جو اتنی پڑھی لکھی بچیاں، اتنی پڑھے لکھے گھرانے، ان پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر آج بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھا ہے، یہ میرا اب درس ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ غسل کے اوپر اتنی احتیاط نہیں کر رہے، اتنی احتیاط نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان جتنی دیر تک گندگی کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے، اس کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جب تک بندہ گندگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے گھر کے میں اس کے قریب نہیں آتے۔ لیکن بندے کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہے، وہ صفائی کا اپنے آپ کو عادی کرے، اپنے گھر کو صاف رکھے، اپنے واش روموں کو صاف رکھے، اپنے جسم کو صاف رکھے، تاکہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہوتے رہیں، داخل ہوتے رہیں۔ اور اپنے گندگی والے جو اعضاء ہیں، جیسے چیزیں ہیں پیمپرز وغیرہ، پیڈز وغیرہ جو یوز کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اگر اس کے اندر سے وہ جو نا گندگی نکال کے اگر پھر پھینکا جائے، اس کو باندھ کے پھینکا جائے، تاکہ سرکے شیاطین اس کے اندر منہ نہ مارے، منہ نہ مارے، اور پھر بندے کو جو بیماریاں لگتی اسی وجہ سے، ان کو بھی اگر کوشش کریں کہ ان کو بھی ان کی گندگی کو بہا دیا جائے پانی سے، اس کو صاف کر کے پھر اس کو شاپنگ بیگ میں ڈال کے پھر پھینکا جائے۔ اب نے اکثر دیکھا ایسے کہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے،
اور پھینک دیا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ ہمارے جو نا وہ ڈیبٹ کوڑا اٹھانے کے لیے آتے, میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ سائی نے اوپر سے چھت سے کوڑا پھینکا, اس کو نیچے دینے کے لیے چھت پہ پھینکا, وہ سارا بکھر گیا, وہ سارا بکھر گیا, اور اس نے اٹھایا. دیکھو وہ انسان نہیں ہے. ہماری گندگی کی ہمیں گندگی محسوس ہوتی ہے, ان کو گندگی محسوس نہیں ہوتی. وہ جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اس گندگی کو, ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم دوسرے کی جو نا عزت نفس کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں. وہ ہمارے گندے پیمپر بھی اٹھا رہے ہیں, ہمارے گندے پیڈز بھی اٹھا رہے ہیں, ہماری ساری گندگیاں اٹھا رہے ہیں. کیا ان کو گن نہیں آتی؟ ان کو کراہت محسوس نہیں ہوتی؟ ان کو بھی ہوتی ہے, لیکن اب جیسے ہمیں ہوتی نا ان کو بھی ہوتی ہے, لیکن ہم احساس نہیں کرتے, ان کا احساس نہیں کرتے. تو اس گندگی کو بہا دیں, اور بہا کے پھر اس کو شاپنگ بیگ کے اندر باندھ کے پھر پھینکیں, تاکہ وہ سرکش شیاطین ہماری گندگیوں کے اندر بھی ایسے منہ نہ مارے, اور واش روم بھی صاف رہیں, اور یہ چیزیں بھی صاف ستھری رہیں. یہ صفائی اتنی اہم چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے, جس سے ہم لا علم ہیں, لا علم ہیں. تو ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر جو نا داخل کریں, جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کریں. اپنے پیمپروں کو اور ان چیزوں کو ایسے گندہ نہ چھوڑیں, تاکہ ہمارے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں, اور رحمت کے فرشتے آئیں, اور سرکش شیاطین ہمارے گھروں سے دور ہوں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ تو حضور صلاۃ والسلام کی سچی پکی اتباع نصیب فرما, غلامی نصیب فرما, اور حضور صلاۃ والسلام کی جو بتائے ہوئے اس دین کے اوپر اور ان کے دین کے اصولوں کے اوپر, ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.